الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول. مزرعِ چشت و بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت ہے جہاں برسا نہیں جھالا تیرا. نبوی میں علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول اور حسینی ہے مہکنا تیرا. میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا. راج کے شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام، اور باج کے شہر سے لیتا نہیں دریا تیرا. کتنا ہے مجھ پہ آپ کا احسان یا رسول، کتنا ہے مجھ پہ آپ کا احسان یا رسول. میرا تو سب کچھ آپ پہ قربان یا رسول. صبح ولادت سے ملی عالم کو روشنی، جگ کو ملا ہے آپ کا فیضان یا رسول. اور عقیدہ ہمارا 12 ربیع الاول کو حضور کی ولادت ضرور ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور کو نبوت کا عطا فرمائی. پیدا ہوئے جو آپ اس وقت بھی تھے نبی، پیدا ہوئے جو آپ اس وقت بھی تھے نبی. اس پر ہے میرا ہر گھڑی ایمان یا رسول. کہتا ہے مجھ سے رات دن احمد رضا کا سوز، لے کر چلو جہان میں عنوان یا رسول. اور پائی ہے ہم نے مہد میں عشق رسول پاک، بچپنے میں ماں کی گود میں پائی ہے ہم نے مہد میں عشق رسول پاک. محشر میں ہوگی اس لیے پہچان یا رسول، محشر میں ہوگی اس لیے پہچان یا رسول. کتنا ہے مجھ پہ آپ کا احسان یا رسول، میرا تو سب کچھ آپ پہ قربان یا رسول. اللہ رب العالمین جل وعلا کی حمد و ثنا، اور نبی کریم صاحب تکریم باعث تخلیق ارض و سما حضور سرور انبیاء جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد تمام تعریفیں اللہ جل وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جس نے ہمیں اور آپ کو آج جمعۃ المبارک کا موقع پھر سے عطا فرمایا. یقیناً یہ ہر ہفتے آنے والے عید سعید بھی ہے اور رحمتوں کی نوید بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے ماہ سفر عطا فرمایا، اور اب جو مہینہ آنے والا ہے وہ ماہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. کہ اگر اس مہینے میں آنے والا نہ آتا، اگر محبوب کی جلوہ گری نہ ہوتی، اگر حضور کو بنانا نہ ہوتا، اگر تخلیق مصطفیٰ اللہ رب العالمین کے مقصود میں اللہ تعالیٰ کا مقصود نہ ہوتا، یقین مانیے نہ زمین ہوتی، نہ آسمان، نہ چاند، نہ ستارے، چرن پرن، کائنات. یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی تخلیق کی وجہ کر ہی تخلیق فرمایا. اور یہ کوئی جذبات نہیں ہے، حقیقت کے آئینے میں ہے. اللہ فرماتا ہے لولا کا لما اظہرت الربوبیہ. ہم تو کائنات کی بات کر رہے ہیں، ہم تو تخلیق کی بات کر رہے ہیں، ہم تو زمین و آسمان، سورج چاند ستاروں کی بات کر رہے ہیں، لیکن خالق کائنات تو اس سے بھی آگے کی بات فرما رہا ہے. اللہ فرماتا ہے اے محبوب اگر آپ کو نہ بناتا تو اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا. رب کائنات حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے میں ایک جب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے اپنے آپ کو ظاہر فرمایا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا جو اظہار کیا ہے اس کی وجہ بھی ذات مصطفیٰ ہے. اللہ فرماتا ہے اگر تجھے نہ بناتا تو اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا. اتنا بڑا مہینہ، اتنی بڑی خوشی اور اتنی بڑی نعمت اللہ کے فضل سے ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ کے کرم سے اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما رہا ہے. اور یقیناً یہ اللہ کی رحمت ہی ہے کہ خوشی کے آنے پہ خوشی کا احساس ہو جانا، خوشی کے ملنے پر خوشی کا پتہ لگ جانا. ورنہ بہت ساری خوشیاں زندگی میں ایسی ہیں جو ہماری زندگیوں میں آئی تو ہیں، لیکن ان کے گزرنے کے بعد ہمیں پتہ لگا اوہو اتنی بڑی خوشی تھی، اتنی بڑی نعمت تھی، وہ اتنا سارا انعام تھا. تو ہم خوشیوں کے گزرنے کے بعد ان خوشیوں کی کا ادراک کر پاتے ہیں. جیسے کہ ایک بڑی تعداد ہے جو ماں باپ کی نعمت سے غافل ہے. جب یہ چلے جاتے ہیں تو موٹے موٹے آنسو نکلتے ہیں.
جب یہ ہوتے ہیں تو قدر نہیں ہوتی. اسی طرح سے مال ہے, اسی طرح اپنا گھر ہے, اپنا اللہ رب العالمین کی فضل سے کنبہ ہے, خاندان ہے, اچھی صحت ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں کہ ان کی خوشی کا ادراک کئی بار ان کے جانے کے بعد ہوتا ہے. اوہو, میں تو اتنی بڑی نعمت سے مستفیض تھا, مجھے تو اتنا بڑا انعام مل رہا تھا, مجھے تو اللہ تعالیٰ دن رات اربوں کھربوں نعمتیں عطا فرما رہا تھا. کل ہم کتیانہ ہاسپٹل میں تھیلیسیمیا وارڈ میں تھے. یقین مانیے دیکھ کر دل کانپ جاتا ہے. وہ بچے جن کی ایج لمٹ 21-22 سال ہے بس, اور ان بچوں کے لیے ان کے والدین ٹھٹا تک سے یہاں آ رہے ہیں, خون چاہیے. ایک بچے سے بات ہوئی, اس کی عمر 22 سال ہے. ہمیں بتایا یوسف بھائی نے کہ یہ بالکل ٹھیک ٹھاک نظر آتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا ان کو, اچانک ان کی طبیعت بگڑتی ہے اور یہ دنیا سے چلے جاتے ہیں. اللہ سے دعا اللہ نے صحت و عافیت والی زندگی دے. 22 سال اس کی عمر ہے اس بچے کی, اور پیدائش کے 1 سال کے بعد سے اس کے ساتھ یہ معاملات چل رہے ہیں, یعنی اس کو بلڈ لگ رہا ہے. تو اب آپ اندازہ کیجئے ماں باپ ٹھٹا سے آتے ہیں. اچھا, جب میں نے اس بچے سے بات کی تو وہ کہنے لگا کہ ساری باتیں اس نے بتائی کہ کتیانہ ہاسپٹل میں سارا علاج فری ہے اور کوئی پائی پیسہ نہیں, یہ وہ, اور بڑے اچھے سے اس نے گفتگو کی. لیکن ایک بات پر وہ بڑا مرجھا سا گیا. وہ کہنے لگا لیکن جب خون کی بوتل چاہیے ہوتی ہے نا تو کئی بار بڑی پریشانی ہو جاتی ہے. ہمیں بتایا یوسف بھائی نے کہ رمضان شریف میں یا رمضان کے بعد خون دینے والے نہیں ہوتے. تو یہ تو ایک چیز ہے نا, یہ ایک زاویے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو تھیلیسیمیا کے پیشنٹ ہیں جن کی باڈی میں ہومیوگلوبن کم ہوتا ہے, خون ان کی باڈی کم بناتا ہے, تو پھر اس وجہ کر ان کو خون کی بوتلوں کی ضرورت پڑتی ہے. اس طرح اور کتنے سارے ایسے امراض ہیں جو ہمارے آس پاس کے لوگ جس کا شکار ہیں. اللہ کے فضل سے ہم ان بیماریوں کا شکار نہیں, لیکن چونکہ ہمیں ان نعمت کا احساس نہیں, اس لیے کئی بار ان نعمتوں کے چلے جانے کے بعد ان کا احساس ہوتا ہے. اور ان نعمتوں میں ایک بڑی نعمت زندگی ہے, یہ سانسیں ہیں. اور سب سے بڑی نعمت تو وہ ہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی احسان جتایا. لقد من اللہ علی المؤمنین, اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان کیا. تمہیں تھیلیسیمیا سے بچایا, تمہیں معذوری سے بچایا, تمہیں محتاجی سے بچایا, تمہیں فقر سے بچایا, غربت سے بچایا, آزمائشوں سے بچایا. نہیں کہ یہ سارا میرا فضل تو ضرور ہے, لیکن من اللہ, اللہ کی بارگاہ میں جو اللہ کا احسان اور انعام ہے وہ کیا ہے کہ اذ بعث فیہم رسولا, کہ ہم نے انہیں اپنا محبوب عطا فرما دیا. فضل رب العلا, اور کیا چاہیے, مل گئے مصطفیٰ, اور کیا چاہیے, دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے ان کو روز جزا, اور کیا چاہیے. تم مل گئے تو دولت کونین مل گئی یا رسول اللہ, اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میری اس دعا کے بعد. تو اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بن مانگے عطا فرمائی نا. میں تو اس بات پر ایسی خوشی محسوس کرتا ہوں, لیکن آپ بھی خوشی محسوس کرتے ہوں گے کہ وہ نعمت جس کے لیے انبیاء نے تمنا کی نا, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے پیدا ہونے سے پہلے عطا فرما دی. میری خوش قسمتی میں تیرا امتی, اللہ نے بن مانگے یہ ہمارے نصیب میں, ہماری قسمت میں اپنے فضل سے ہمیں عطا فرمائی ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. اب جو اصل مدعا ہے میں اس کی طرف آؤں. ماہ میلاد میں, میلاد مصطفیٰ میں, کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہینے میں مسلمانان عالم میلاد مناتے ہیں. اور قبلہ عبد الرحمن ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہمیشہ سے اہل اسلام حضور کا میلاد مناتے ہیں. تو الحمدللہ مختلف طریقوں سے, مختلف انداز سے, ادوار صحابہ میں بھی اور اس کے بعد بھی انداز, مزاج, طریقہ کار یہ ضرور بدلا ہے, لیکن ہمیشہ سے اہل اسلام حضور کا میلاد مناتے آئے ہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد منانے کے حوالے سے ہمارا مزاج کیا ہے, ہماری سوچ کیا ہے. میں آپ سے عرض کروں, انسان کو جو نعمت بن مانگے ملتی ہے نا پھر اس کی قدر کم ہو جاتی ہے. جو نعمت انسان کو مفتے میں ملتی ہے پھر اس کی وہ اہمیت اور وقت نہیں ہوتی. عموماً فطری طور پہ میں بات کر رہا ہوں, بندوں کی نیچر ایسی ہے کہ جو نعمت بن مانگے مل جائے پھر اس نعمت کی قدر نہیں ہوتی. اور یقین مانیے ہمارے ساتھ معاذ اللہ ایسا ہی ہو گیا ہے کہ ذات مصطفیٰ حضور کی ذات ہمیں بن مانگے مل گئی نا تو یوں لگتا ہے کہ معاذ اللہ ہم اس کے بھی نہ قدرے ہو گئے.
ہم حضور کی ذات کے بھی ناقدرے ہو گئے، حضور کی میلاد کے بھی ناقدرے ہو گئے۔ ہم نے اس بات پر بڑے دلائل دیے اور ہمارے علماء نے کتابیں بھر ڈالی کہ میلاد منانا چاہیے، دلیل کیا ہے، جواز کیا ہے، اور اس پر اصول کی روشنی میں بحث کیا ہے، وہ ساری گفتگو ہو چکی اور وہ میرے پیش نظر بھی ہے۔ اگر کوئی کرنا چاہے تو میں اس سے دوبارہ کر سکتا ہوں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یار ہم بن مانگے سرکار کے امتی بن گئے تو اس وجہ کر ہمیں قدر نہیں رہی، وگرنہ حقیقت تو یہ ہے کہ اب ہمیں میلاد منانے کے جواز اور دلائل کی طرف نہیں جانا چاہیے، بلکہ اب تو ہم سے کوئی یہ پوچھے کہ شاہ صاحب یہ بتائیے کہ حضور کے میلاد کا جھنڈا کیا وضو بنا کے لگانا ہے یا بغیر وضو کے بھی لگا سکتے ہیں؟ اللہ کرے ہمیں قدر مل جائے۔ میں یہ بات پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ قرآن کریم کو بغیر وضو چھونا حرام ہے، لیکن میں عقیدت کے پہلو کی نظر سے کہہ رہا ہوں۔ جیسے کوئی، میں اس پہ بھی ڈرتا ہوں کہ یہ بات لائیو جا رہی ہے تو کوئی اس پر کوئی اور حکم نہ لگا دے کہ اچھا یہ جھنڈے کو بھی وضو کے ساتھ، یعنی یہ قرآن کا حکم بدل رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو صحابی نے کہا یار چلو آج حضور سے ملاقات کرتے ہیں، دور رہتے تھے تو وہ دونوں آئے تو دیکھا کہ سامنے سے اچانک سے وہ والی کونین جلوہ فرما ہو گئے۔ سرکار علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، ایک آگے بڑھے، انہوں نے سرکار سے دستبوسی کی، سرکار سے مصافحہ کیا، دستبوسی کی اور دعائیں کروائیں، لیکن دوسرے صحابی چھپ گئے، وہ ملے نہیں حضور سے۔ جب سرکار علیہ السلام تشریف لے گئے تو پہلے نے کہا یار ہم آئے تھے اس کام کے لیے، تم نے حضور سے مصافحہ نہیں کیا، جب ملاقات ہو بھی گئی تم ملے بھی نہیں۔ کہا یار میں مصافحہ تو کرنا چاہتا تھا لیکن میرا وضو نہیں تھا۔ اب یہ قرآن میں کہیں نہیں لکھا کہ حضور سے ہاتھ ملانے کے لیے وضو ضروری ہے، حدیثوں میں بھی کہیں نہیں ہے، حضور نے بھی کہیں نہیں فرمایا، ہمارے فقہاء نے بھی کہیں نہیں لکھا، لیکن یہ صحابہ کا مزاج ہے۔ کیوں؟ میری خوش قسمتی میں تیرا امتی۔ تو میں نے کہا اب میلاد منانے کے لیے اگر ہم وہاں تک پہنچ جائیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اتنا بڑا انعام کیا کہ اپنے محبوب کی ذات ہمیں عطا فرما دی، تو اب ہم اگر میلاد کی حقیقت، اہمیت، برکت اور اس کی رحمتوں کو سمجھ جائیں تو پھر ہم یہ نہیں پوچھیں کہ میلاد منائیں، یار اس بار جھنڈے لگانا چاہیے کہ نہیں لگانا چاہیے، اس بار لائٹنگ کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، نہیں، ہم یہ پوچھیں شاہ صاحب یہ بتائیے جھنڈے بغیر وضو کے اگر لگائیں گے تو صحیح تو نہیں ہے نا، وضو کر کے لگانا چاہیے نا۔ اچھا شاہ صاحب یہ بتائیے کہ جو میلاد کے لیے ہم لنگر بناتے ہیں، اس لنگر کو بناتے ہوئے مخصوص ایام میں تو لنگر نہ بنائے نا، خواتین پاکی کے ساتھ بنائے نا، یا اگر مخصوص ایام میں ہی بنا لے تو کیا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں کہوں عقیدت کا یہ معیار ہونا چاہیے، عقیدت کا یہ لیول ہونا چاہیے، عقیدت کا یہ انداز ہونا چاہیے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہماری ہو، اور دیکھنے والا دیکھ کر، سننے والا سن کر پتہ لگے یار یہ واقعی اپنے محبوب کے امتی ہونے پہ فخر کرتا ہے، اور میلاد کے آنے پر تو اس کا چہرہ بتا رہا ہے کہ یار یہ حضور کے آنے پر تو یہ کھل گیا ہے، سرکار کے مہینے کی آمد پہ تو اس کے چہرے کا رنگ ہی، یار آج بڑے خوش نظر آ رہے ہو بھائی، خیریت؟ تو تمہیں پتہ نہیں میلاد کا مہینہ آ گیا ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میرے وہ محبوب علیہ السلام کی آمد کا مہینہ آ گیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عطار تیرے حامی و ناصر ہے مصطفیٰ، کس کی مجال ہے کہ جو تجھ کو دما سکے۔ اللہ کرے ہم حضور کی ذات جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، ہم اس کی اہمیت کو سمجھ جائیں۔ پوچھئے ان لوگوں سے جنہیں زمانہ مصطفیٰ نہیں ملا، ہمیں تو ملا نا زمانہ مصطفیٰ، حضور کا ہی زمانہ ہے، حضور کی ظاہری حیات نہیں لیکن زمانہ حضور کا ہی ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، قرآن کہتا ہے محبوب آپ کی قوم پر اجتماعی عذاب نہیں آئے گا جب تک آپ ان میں ہیں۔ حضور اپنی امت کے درمیان ہیں، ہم حیات مصطفیٰ کے قائل ہیں۔ حدیث رسول کی روشنی میں جب سرکار کی امت کا شہید زندہ ہے، سرکار کے میلاد مناتے ہوئے نشتر پارک میں شہید ہونے والے زندہ ہیں، تو جن کے لیے میلاد منانے والے زندہ رہے، جن کا میلاد منایا جائے، پھر ہمارا عقیدہ یہی ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ میں کہتا ہوں پوچھئے ان لوگوں سے جنہیں حضور کا زمانہ نہیں ملا۔ جناب آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے، وہ بھی نبی ہیں، جناب شیث علیہ السلام کو وصیت کی، بیٹے دیکھ جو کام کرنا ہو کرنا، جو نہ کرنا ہو نہ کرنا، ایک کام نہ چھوڑنا۔ کہ بابا وہ کیا؟ کہا نبی آخر الزمان خاتم المرسلین جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر وقت درود پاک پڑھنا، ان پر درود و سلام مت چھوڑنا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ مشرفہ کی تعمیر کی، اللہ اکبر، اللہ نے حکم دیا ابراہیم بیٹے کے ساتھ مل کے کعبہ بناؤ، آپ نے کعبے کی تعمیر کر دی۔ اور قرآن کا اور اسلام کا اصول یہ ہے کہ مزدور کے پسینے کے خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دی جائے۔
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مزدوری لینے کا وقت آیا، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کے لحاظ اٹھایا، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ مجھے مزدوری یہ چاہیے کہ وہ جو نبی ہے نا جس کے لیے تو نے کائنات بنائی ہے اس کو میری اولادوں میں شامل فرما، اور جب بھی وہ نبی آئے تو وہ ابراہیم کی نسل میں ہی پیدا ہو۔ اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی، اور حضور علیہ السلام جناب ابراہیم علیہ السلام کی ہی اولاد سے ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں کو ذات مصطفیٰ یا زمان مصطفیٰ نہیں ملا، وہ انبیاء کرام بھی ہیں نا تو حضور کے لیے دعائیں مانگتے رہے، اور اگر عام لوگ ہیں تو میرے پیش نظر طب اول کا وہ واقعہ موجود ہے جس کو ہمارے اکابرین نے اپنی کتابوں میں لکھا، کبھی انشاءاللہ مفصل بیان کریں گے۔ یہ کم از کم گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کی گفتگو ہے جو طبہ کا واقعہ ہے کہ وہ کیسے حضور کی آمد کے لیے آیا اور کیا ہوا۔ سرکار کی آمد مدینہ سے 1000 سال پہلے طب اول کا گزر ہوا، جب وہ مدینہ پاک میں آئے یعنی یثرب میں آئے تو 400 علماء ان کے ساتھ تھے۔ انہوں نے کہا ہم یہاں سے نہیں جائیں گے، اب ہر جگہ سفر کرتا تھا، علماء ساتھ ہوتے تھے، لیکن جب یثرب آ گیا جو ابھی مدینہ ہے، صرف پہچان کے لیے میں بتا رہا ہوں، جب مدینہ شریف پہنچ گئے تو انہوں نے کہا ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ بادشاہ نے معلوم کروایا وجہ کیا ہے، علماء ساتھ کیوں نہیں جانا چاہ رہے ہیں؟ کہ ہماری کتابیں بتاتی ہیں کہ وہ جس کے لیے رب نے کائنات بنائی ہے نا وہ اسی مدینے میں آئیں گے۔ میں چھوڑ کے آقا کا مدینہ نہیں جاتا، نہیں جاتا، جنت میں نہ کھینچو، نہیں جاتا، نہیں جاتا۔ حضور کے آنے سے 1000 سال پہلے وہ جب مدینے پہنچے انہوں نے کہا ہم نہیں جائیں گے۔ تو میں نے کہا اچھا وہ آنے والے؟ کہا آنے والے ہیں۔ کب آئیں گے؟ کہا یہ کچھ نہیں پتا کب آئیں گے، لیکن آئیں گے ضرور، اور آئیں گے اسی مدینے میں، اسی جگہ پر آئیں گے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے پھر میں بھی یہی رہوں گا۔ طبہ نے بھی اپنے ڈیرے وہیں ڈال لیے۔ بادشاہ پوری دنیا میں سفر پہ نکلا تھا، لیکن جب اس جگہ پر پہنچا اور کہا نبی آخر الزمان جن کے لیے کائنات بنی وہ یہیں آئیں گا، ٹھیک ہے پھر میں بھی یہیں رہوں گا۔ ایک عرصے تک طبہ وہیں رہا، لیکن ظاہر ہے پھر ریاست کے معاملات تھے، دیگر اور چیزیں تھیں۔ طبہ نے کہا یار لگتا ہے میری قسمت میں ان کی ملاقات نہیں ہے، تو ایسا کرو پھر میں جو علماء یہاں رہنا چاہیں ان کو گھر بنا دیتا ہوں، وہ یہاں رہیں، تاکہ جب وہ آئیں نا تو ان کا استقبال اچھے طریقے سے کرنا، اور انہیں بتانا کہ محبوب تمہارا ایک غلام یہاں سے ہو کر گیا ہے جس نے تمہارے لیے سارا اہتمام کیا۔ بس صرف اس درد کے ساتھ میری اس بات کو سنیے گا کہ جنہیں حضور نہیں ملے نا وہ حضور کے آنے کے لیے کیسے مچلتے رہے، وہ حضور کے استقبال کے لیے کیسے مچلتے رہے، وہ حضور سے محبت کے اظہار کے لیے کیسے مچلتے رہے۔ عرض کی یا رسول اللہ، ان سے کہنا کہ یا رسول اللہ ایک غلام گزرا ہے جس نے سارا اہتمام کیا، علماء کو گھر دیے، باضابطہ علماء کی شادیاں کروائیں، اور کہا یہی رہو، تمہاری اولاد، اولاد کی اولاد، اولاد، کوئی تو وقت ایسا آئے گا، کوئی تو ایسا لمحہ، کوئی تو ایسا زمانہ آئے گا نا جنہیں میرے محبوب علیہ السلام کے قدم بوسی کا شرف ملے گا۔ علماء نے لکھا ہے قبیلہ نجار کی جو بچیاں تھیں نا ان کا تعلق انہی بادشاہ کے ساتھ آئے علماء میں سے تھا، اور انہی اولادوں میں سے تھا جن کو بادشاہ نے وہاں بسایا تھا کہ جب وہ آئیں تو ان کا استقبال کرنا، اور پھر جب وہ آئے تو پھر انہوں نے اس انداز تک استقبال کیا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ یہ وہی وقت تھا اور یہ وہی لوگ تھے جن کو پہلے بادشاہ نے بسایا تھا اور استقبال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاری کی تھی۔ پھر جاتے جاتے اس بادشاہ نے خط لکھا، اس خط میں اپنی محبت کا اظہار کیا، محبوب تم سے بڑا پیار ہے۔ اچھا دیکھا نہیں حضور کو، صرف نام سنا ہے کہ وہ آنے والے ہیں، وہ حسینوں کے حسین، وہ سب سے بڑھ کر حسین، اللہ نے اس کے لیے کائنات بنائی ہے، وہ جو غلاموں پر ایسا دست کرم رکھے گا کہ رب اس کے صدقے بڑے بڑے مجرموں کو بخش دے گا۔ ایک خط لکھا، اپنی عقیدتوں کا اظہار کیا اور کہا آپ گواہ ہو جائیں میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، آپ جب بھی آئیں گے محبوب آپ مجھے اپنے غلاموں میں ضرور شامل کیجئے گا۔ اس خط کو لکھ کر کے اس پہ مہر لگوائی اور سب سے بڑے عالم کو سپرد کر دیا کہ یہ آپ رکھیے، جب وہ آئے نا تب انہیں وہ خط دے دیجئے گا۔ پھر کب آئے؟ 1000 سال بعد حضور آئے، اور وہ خط جناب ابو لیلہ کے ہاتھ میں تھا۔ میں پوری روایت سند کے ساتھ جانتا ہوں، کوئی مبالغہ آ رہا ہی نہیں اور کوئی تاریخ کی کتاب سے واقعہ بیان نہیں کر رہا۔ جناب ابو لیلہ کے پاس وہ خط تھا، جب سرکار کی مدینہ شریف جلوہ گری ہوئی ابو لیلہ نے کہا دیکھو تو صحیح یہ وہی ہیں جن کو خط دینا ہے یا کوئی اور ان کے لباس یا ان کے لبادے یا ان کے حلیے میں آ گیا ہے۔ جناب ابو لیلہ جیسے ہی پہنچتے ہیں دروازے پر سرکار نے فرمایا انت ابو لیلہ، تو ہی ابو لیلہ ہے؟ حیران، پہلی بار سامنا، پہلی بار ملاقات، آپ سبحان اللہ بھی نہ بولیں ذرا۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے جو اپنے سے پہلے آنے والوں کی خبر رکھتا ہو وہ بعد میں آنے والوں سے کتنا خبردار ہوگا۔ جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا جو ان کو جانتا ہو تو
تو جو دن رات جن کی مالا جپتے ہوں، درود و سلام پڑھتے ہوں، پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہجر نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی، تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی۔ بالکل ایسا ہوگا کہ حضور اپنے غلاموں کے ایک ایک احوال پر باخبر ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، فرمایا تم ہی ابو لیلا ہو؟ پریشان ہو گئے، یہ کیسے پہچان گئے؟ کہا اندر آؤ۔ آئے، کہا کیسے ہیں آپ؟ کہا میں ٹھیک ہوں، تم ٹھیک ہو؟ کہا ٹھیک، لاؤ وہ خط تو دو میرا۔ اب اور حیران رہ گئے کہ انہیں کس نے بتایا خط ہے، آج تک تو بتایا ہی نہیں گیا۔ ابھی حیرانی اور پریشانی کا عالم یہ تھا، میرے محبوب نے فرمایا میں تجھے بھی جانتا ہوں، انہیں بھی جانتا ہوں جنہوں نے اس خط کی حفاظت کی، اور انہیں اسے بھی جانتا ہوں جس نے یہ خط لکھ کے تمہارے حوالے کیا۔ حضور نے وہ خط کھولا اور اپنے صحابہ کرام کے سامنے اس خط کو پڑھوایا۔ صحابہ کرام جھوم اٹھے کہ محبوب پھر تو ہم آپ سے محبت کے زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ آپ کا سب سے بڑا جو احسان ہوا وہ ہم پر ہوا ہے۔ آپ کے آنے سے پہلے لوگ آپ کے نام پر مچلتے رہے اور آپ کے نام پر فدا ہوتے رہے، دیوانے ہوتے رہے۔ کسی نے کہا نا، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کی ذات ایسی منفرد، ہم سے پہلے لوگ حضور کے لیے مچلتے رہے۔ تو اگر امتی بھی اب یہ کہے اچھا ہمیں خوشی منانی نہیں منانی، اچھا یہ بتاؤ ہم میلاد منائے کہ نہیں منائے، اچھا کوئی جواز، کوئی دلیل، کوئی اچھا یار مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی، اس بار لائٹیں نہیں لگاتے ہیں، یار مہنگائی ہو گئی اس بار کپڑے نہیں، میں کہا عید میں بھی ایسا سوچتے ہیں کہ مہنگائی زیادہ ہو گئی تو اس بار عید کے کپڑے نہیں سلیں گے، یا اگر مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے تو رات کے وقت پنکھے نہیں چلیں گے، گرمی پنکھے نہیں چلیں گے، اور اگر میں اوپر والے لوگوں کی بات کروں تو وہ اے سی نہیں چلائیں گے؟ نہیں بھائی، وہ سارے اپنی جو سہولیات ہیں وہ تو چلیں گی، پنکھے بھی چلیں گے تو اے سی بھی چلیں گی، اور یہ سارا اہتمام بھی ہوگا جو ضروریات زندگی ہیں۔ تو میں نے کہا ضروریات زندگی تو اپنی جگہ پر، لیکن جو زندگی سے بھی زیادہ ضروری ہے وہ میرا نبی ہے، جو زندگی کی ضرورت سے بھی زیادہ ضروری وہ میرا نبی ہے۔ یقیناً اللہ کے حبیب علیہ السلام سے محبت اس انداز سے ہونی چاہیے۔ اور پھر میں آپ سے عرض کروں کہ ہم شاید اس نعمت کو سمجھ نہیں پائے، اس احسان کو سمجھ نہیں پائے جو اللہ تعالیٰ نے حضور کے ذریعے امت پر کیا ہے۔ پوچھو ذرا ان بچیوں کو کہ جنہیں پیدا ہوتے ہی زمین میں دبا دیا جاتا تھا، وہ بچیاں جو ہوش کی عمر کو پہنچ چکی ہوتی تھیں، ایک ہوتا ہے مار دینا، گلا دبا دینا، کاٹ دینا، پھانسی دے دینا، یہ پھر بھی موت اس کے مقابلے میں تو آسان ہے، لیکن ایک ہوتا ہے زمین میں ڈالنا اور مٹی ڈال دینا، پتہ نہیں کب گھٹ گھٹ کر کے مری ہوگی۔ وہ جو آخری صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی یا رسول اللہ مجھ سے زمانہ جاہلیت میں بہت بڑا جرم ہوا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کیا ہوا ہے؟ عرض کیا رسول اللہ بہت بڑا، میں بتا نہیں سکتا۔ فرمایا بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میری بیوی امید سے تھی اور بچے کی ولادت کا وقت قریب آیا تو میں نے پہلے کہہ دیا تھا اگر بیٹی ہوگی تو میں دفن کر دوں گا، تو میں پھر کسی سفر پر چلا گیا اور پیچھے جو ہے وہ ولادت ہو گئی، تو میری بیوی نے چونکہ بیٹی پیدا ہوئی تو میری بیوی نے مجھ سے چھپا لیا، جب میں آیا تو مجھے کہا نہیں وہ اولاد پیدا ہوئی تھی وہ مر گئی، انتقال ہو گیا اس کا، تو میں بھی خاموش ہو گیا۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرا تو ظاہر ہے گھر میں ایک بچہ موجود ہو، پتہ کیسے نہیں لگے، مجھے پتہ لگ گیا، لیکن میری بیوی بڑا بچا کر کے رکھتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ میں اس بچی کے قریب چلا گیا، وہ مجھ سے مانوس ہو گئی، میں اس سے مانوس ہو گیا، اور پھر وہ میرے ساتھ کھیلتی تھی۔ بیوی نے بھی کہا کہ یہ مانوس ہو گیا، اب یہ اس کو مارے گا نہیں۔ ایک عرصے تک میں اس کے ساتھ کھیلتا رہا اور اس سے لاڈ کرتا رہا، وہ بچی مجھ سے بڑی مانوس ہو گئی، بڑی ہونے لگی، تو میری وہ غیرت پھڑکی اور میں نے کہا کہ میں اسے دفناؤں گا، جیسے عربوں کا وتیرہ تھا۔ ایک دن میں نے اپنی بیوی سے کہا اس کو ذرا تیار کرو، میں اسے لے کر کے جاؤں گا، کہیں دعوت پر جانا ہے۔ بیوی وہ پر امید ہو چکی تھی کہ اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسے تیار کیا، میری بیٹی تیار ہوئی، وہ میرے آگے پیچھے آقا اچھلتے کودتے جاتی تھی، کبھی میرا ہاتھ پکڑتی، کبھی میرے آگے چلتی، کبھی پیچھے چلتی، بابا کہاں جا رہے ہو، بابا کہاں لے کر کے جا رہے ہو، بابا کس سے ملنا ہے؟ اور میں کہا اچھا بیٹا قریبی ابھی قریبی ہے، لے چلتا ہوں، بیٹا قریبی ہے۔ میں اس کو بہلا پھسلا کے اس مقام پر پہنچا۔ آج بھی مکہ پاک میں وہ زمین ویسی موجود ہے، ہم سفر حج پہ گئے تو ہم نے دیکھا وہاں کوئی عمارت نہیں بن سکی ہے جہاں بچیوں کو دفنایا جاتا تھا، تو کہتے وہاں لے کر گئے اور میں اپنے ہاتھوں سے گڑھا کھودنے لگا، تو وہ میری بیٹی مجھ سے اتنا پیار کرتی تھی، وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے کپڑے سے میرے پسینے صاف کرتی، بابا پسینہ آ رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے پسینہ صاف کرتی، اپنے ہاتھوں سے میرے چہرے کو پوچھتی، ماتھا چومتی، گال چومتی، گلے لگ جاتی، اور حتیٰ کہ میں نے اس کو اس کے قد برابر گڑھا کھودا اور اس کو گڑھے میں اتار دیا۔ وہ پھر بھی نہ سمجھی کہ میرا باپ مجھے دفنانے آیا ہے، اور پھر میں نے مٹی ڈالنے شروع کی۔ پہلے تو وہ کھیلتی رہی،
لیکن جب اس کے گردن تک مٹی چلی گئی اور اب اس کو یقین ہو گیا کہ میرا باپ کھیل نہیں رہا، مجھے مارنے آیا ہے، اس نے کہا بابا یہ کیا کر رہے ہو، میں تم سے بڑا پیار کرتی ہوں، بابا مجھے کیوں مارنے آئے ہو، بابا مجھے کیوں دفنا رہے؟ کہا میں نے ایک نہیں سنی، میرے دماغ میں وہ جنون سوار تھا، میں نے اس کے چہرے پہ مٹی پھینکنا شروع کی تو اس نے اپنے ہاتھ کو آسمان کی طرف اٹھایا اور رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا آسمان پھٹ گیا، قیامت آ گئی، کیا اب بھی تیرا وہ نبی نہیں آئے گا جو بیٹیوں کو سہارا دے گا؟ کیا اب بھی تیرا وہ نبی نہیں آئے گا جو عورتوں کے سروں پر چادر رکھے گا؟ یا اللہ کب تک یہ بچیاں زندہ دوائی جاتی رہیں گی؟ مولا کب تک یہ بچی؟ آقا میں نہیں جانتا اس کے پاس یہ الفاظ کہاں سے آئے، لیکن وہ یوں آسمان کی طرف دیکھ دیکھ کر کے بار بار کہتی جاتی یا اللہ میں مر رہی ہوں، کب تک بچیاں مرتی رہیں گی اور کب تک یوں زمین میں دبائی جاتی رہیں گی؟ مولا بھیج دے اس نبی کو جو غمزدوں کا سہارا بنے گا، جو دکھیوں کا مداوا بنے گا، جو پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور کرنے والا بنے گا، یا اللہ بھیج۔ بالآخر میں نے مٹی ڈالی اور سر تک برابر ہو گئی۔ کہتے ہیں جب میں نے حضور کے چہرے کو دیکھا تو میرے محبوب اتنا رو رہے تھے کہ حضور کی داڑھی تر ہو گئی تھی۔ کہتے ہیں میں بھی رویا تو کہا ایک وہ وقت تھا، ہم اس نعمت کو نہیں سمجھ سکے نا، لیکن جنہوں نے ان حالات کو دیکھا ہو یا جو ان حالات کو پڑھیں قریب سے ان کو پتہ لگے گا یہ عورتوں پر کتنا بڑا احسان ہوا ہے، یہ بچیوں پر کتنا بڑا احسان ہوا ہے۔ آج کسی بیٹی کے باپ سے پوچھو نا، اگر بیٹی کے پیر میں کنکر بھی چبھے نا باپ کانپ جاتا ہے۔ یہ خدا کی قسم یہ حضور کی محبت کا نتیجہ ہے۔ یہ جو آج آزاد خیالی کے نام پر ہمیں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ اسلام عورتوں کا دشمن ہے، اسلام عورتوں کی آزادی کا دشمن ہے، عورتوں کو آزاد تو اسلام نہیں کروایا ہے، عورتوں کی زندگی کو اسلام نہیں بچایا ہے۔ اگر اسلام نہ ہوتا، اگر وہ والی کونین نہ ہوتا تو ان عورتوں کا والی وارث کون تھا؟ آج ہم بیٹیوں سے پیار کرتے ہیں اور بیٹوں سے زیادہ بیٹیوں سے پیار کرتے ہیں۔ میرے پاس ایک بندہ آیا کہتا شاہ جی کوئی تعویذ دے دو۔ میں نے کہا کس چیز کا؟ انہوں نے کہا اولاد چاہیے۔ میں نے کہا ہے نہیں؟ کہا نہیں ہے، 4 اولادیں۔ تو میں نے کہا پھر؟ کہتا نہیں بیٹی کا تعویذ چاہیے، میرے پاس 4 بیٹے ہیں۔ میں نے کہا ماشاءاللہ 4 بیٹے ہیں تو پھر بیٹی کیوں چاہیے؟ کہا لیکن جو رونق بیٹی سے ہوتی ہے نا وہ بیٹے سے نہیں ہوتی۔ کمال یہ ہے کہ ممبر پہ بیٹھنے سامنے بھی سارے مرد ہیں لیکن ہم بیٹیوں کی تعریف کر رہے ہیں۔ یہ میرے محبوب کا فیضان ہے، یہ حضور کی جلوہ گری کا انعام ہے، یہ حضور کا فضل ہے۔ جب ہم کہتے ہیں فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا، یہ حضور کا انعام ہے جناب۔ یہ ایک جہت ہے کہ بیٹیوں پر احسان ہوا، بیویوں پر احسان ہوا، گھر والوں پر احسان ہوا، غلاموں پر احسان۔ ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ میں بڑا مشہور تھا غلاموں پر ظلم کرنے پر، اور میں بڑی سختی کرتا تھا غلاموں پر، اور میرے غلام تھر تھر کانپتے رہتے تھے۔ جب حضور کی جلوہ گری ہوئی اور میرے محبوب علیہ السلام آئے، میں اسلام قبول کرنے حضور کی بارگاہ میں گیا، دار ارقم میں حضور موجود ہیں، سب نے حضور کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا، میں نے بھی کلمہ پڑھ لیا، میں بھی مسلمان ہو گیا۔ جب میں باہر نکلنے لگا تو حضور نے آواز دی ابو ذر ادھر آؤ۔ میں آیا، کہا غلاموں پر پیار کرنا، غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ میں نے کہا آقا اچھے سلوک سے مراد کیا ہے؟ فرمایا جو خود کھانا وہ انہیں کھلانا، جہاں خود بیٹھنا وہاں انہیں بیٹھانا، جو خود پہننا وہ انہیں پہنانا۔ آج اگر کوئی ایڈوانس دے دے نا اپنے ماتحتوں کو، کام کرنے والوں کو، تو ان پہ سختی شروع کر دیتا ہے، یا چھوڑ کے تو جائے گا نہیں، یہ زیادہ کام لینا شروع کر دیتا ہے، ان سے زیادہ محنت کروانا شروع، جائے گا نہیں، ظلم بڑھ جاتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے اس وقت ظلم کی کیفیت کیا ہوگی جب کسی بندے کو پیسے سے خرید لیا جاتا تھا۔ یہ میرا ہے، جو چاہے کروں، مار دو، کاٹ کے پھینک دو، کوئی پوچھنے والا نہیں، کیوں؟ میرا ہے۔ بلال حبشی کے ساتھ جو ظلم کی انتہا ہوئی ہے وہ کیوں ہوئی ہے؟ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو ظلم کی انتہا ہوئی ہے اور زمانے جاہلیت میں جو آپ کے پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، وجہ کیا تھی؟ یہی نا کہ آپ غلام تھے اور غلاموں پر وہ اپنی ملکیت ایسے رکھتے تھے کہ جو چاہے کریں۔ حضور نے فرمایا ابو ذر حسن سلوک کرنا۔ کہتے ہیں میری آنکھیں بھر آئیں، میں گھر آیا، میں نے بیوی سے کہا آج کھانا تم بناؤ گی۔ بیوی نے کھانا بنایا، میں نے اپنے سارے غلاموں کو بلایا، اپنے ساتھ دسترخوان میں بٹھایا، میرے غلام تھر تھر کانپ رہے ہیں، اب کسی کی پٹائی ہوگی، اب کسی کو درے لگیں گے، اب کسی کی کھچائی ہو جائے گی۔ کہتے ہیں میرے برابر میں جو میرا غلام بیٹھا تھا وہ بوڑھا ہو گیا تھا، جب وہ کھانے کا لقمہ اٹھاتا تو اس کے ہاتھ کانپتے تھے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، میں نے کہا بوڑھے کانپ کیوں رہے ہو، کیوں کانپ رہے ہو، کیوں پریشان ہو؟ ڈرو مت، پریشان مت ہو۔ کہا حضور اب میں درے نہیں کھا سکتا، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب میرا بدن آپ کے درے برداشت نہیں کر پاتا۔ کہتے ہیں میں نے اس کو سینے سے لگایا، بڑا حیران، سارے غلام حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں، جو کل تک منہ نہیں لگاتا تھا آج وہ سینے سے لگا رہا ہے۔ تو سارے حیران ہو کے دیکھنے لگے۔ میں نے کہا حیران نہ ہو، میں نے اس نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے جس نے غلاموں کے ساتھ ایسا کرنا سکھایا ہے۔
وہ سارے غلام جو تھے کہا پھر ایسے نبی کا کلمہ ہمیں بھی تو پڑھا دو نا، کہ جس نے یوں غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا سکھایا ہے، میں کس جہت سے بات کروں؟ جس جہت سے بولیے گا اس جہت سے، جس جماعت پر بولیے گا اس جماعت پر، جس طبقے پر بولیے گا اس طبقے پر اللہ نے اپنے محبوب کے ذریعے احسان فرمایا ہے۔ حضور کا احسان اس ذات پر ہے، مجھ پر، آپ پر، ہم پر، ہمارے خاندان، اہل و عیال، گھر بار اور ہمارے پورے معاشرے پر حضور کا احسان ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اب بھی ہمیں یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ حضور کا میلاد کیسے منایا جائے۔ یار جھنڈے ابھی تک لگے نہیں ہیں، چاند نظر آنے والا ہے، کہ اس سے محبت کا اظہار ہوتا ہے؟ ہم نے کہا ابھی بھی کراچی والوں کو بتانا پڑے گا کہ جھنڈے لگانا یہ کسی سے محبت کی علامت میں شامل ہے، ابھی بھی بتانا پڑے گا کہ یہ چراغاں کرنا یہ علامت محبت میں شامل ہے، جبکہ ہمارے شادیوں میں چراغے، ہمارے جو پاکستان کا قومی دن منایا جاتا ہے اس میں چراغاں، اس طرح اور دیگر مواقع پہ چراغے۔ تو حضور کی ولادت کے موقع پہ اگر یہ اہتمام ہے تو یہ اظہار محبت کے لیے اور اس احسان کے تشکر کے لیے ہے جو اللہ رب العالمین نے ہم پر فرمایا ہے۔ لیکن میں آج یہ چاہتا ہوں کہ جھنڈے تو لگیں گے نا انشاءاللہ، ہاتھ اٹھا کے بولیے نا انشاءاللہ۔ ابھی بھی میرے خیال سے سب کے ہاتھ نہیں اٹھے، سارے بولیے انشاءاللہ۔ ہاں ضرور، جو نیچے ہیں اوپر ہیں وہ میں یہ کہوں کہ جب سرکار علیہ السلام سے شفاعت لینے کی امید ہے تو ہمارا عقیدہ یہ ہے بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں۔ جب وہاں شفاعت کرنے کے لیے چہرہ جانتے ہیں تو اخن مسجد میں بیٹھے ہوئے ان کے چہرے نہیں جانتے، کون ہاتھ اٹھا رہا ہے اور کوئی یوں دبا کے بیٹھ رہا ہے کہ 100 روپے کا جھنڈا بھی نہ لگایا جائے نام مصطفیٰ پہ، حضور کے نام پر۔ تو یقیناً یہ اظہار محبت میں کوتاہی اور کمی ضرور ہے۔ ہم کوئی نہیں کہہ رہے کہ جھنڈا نہ لگا، ہم یہ بات بالکل واضح کر رہے ہیں کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ جھنڈا نہ لگانے والا کافر ہو جائے گا، مرتد ہو جائے گا، منافق ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن محبت کا اپنا اظہار ہے، محبت کے اپنے انداز ہے، محبت کا اپنا طریقہ کار۔ طبہ بادشاہ کو کس نے کہا تھا گھر بنا دو، استقبال کی تیاریاں کرو؟ کس نے کہا تھا گلیوں میں کھڑی ہو جاؤ اور طلع البدر علینا کے ترانے گاؤ؟ کس نے کہا تھا یوں استقبال کی تیاریاں کی جائیں؟ یہ سارا اہتمام انہوں نے خود سے کیا اور حضور نے خوش ہو کر اس پر اپنی محبت کی مہر لگا دی کہ جو ہم سے پیار کرتا ہے مجھ سے پیار کرتا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ تھوڑا سا انداز بدلنا چاہیے اور یہ سارا اہتمام تو ہو، یہ ساری چیزیں تو ہوں، لیکن ربیع الاول جب آئے تو علاقے کے سیٹھ صاحب، چودھری صاحب جو امیر کبیر ہیں، رئیس ہیں، وہ ہاتھ میں جھاڑو پکڑے مسجد میں جھاڑو دے رہے ہیں۔ سیٹھ صاحب آپ جھاڑو دے رہے ہیں؟ لا میں نہیں۔ کیوں سیٹھ صاحب؟ کہا یار آج میرے محبوب کا دن ہے، آج میرے محبوب کی خوشی ہے، مجھے بتاؤ نا اتنا بڑا انعام اللہ نے کیا، اس خوشی میں رب کا گھر صاف نہ کروں؟ مجھے بتاؤ نا رب اور نہیں نوازے گا پھر تمہیں؟ وہ پیر صاحب جن کے لوگ ہاتھ چومتے، وہ شاہ صاحب جن کے آگے پیچھے لوگ گھومتے ہیں، جن کو پیر بھی زمین پر رکھنے نہ دیں، آگے پیچھے عزت و احترام کے ساتھ لوگ گھومیں، ہاتھ چومیں، گلے ملے، اتنی محبت کا اظہار، اتنی عقیدتوں کا اظہار کریں۔ دیکھا کہ پیر صاحب گلی میں جھاڑو لے کے کھڑے ہوئے، جھاڑو لگا رہے ہیں، مریدین آ گئے منہ تک، پیر صاحب حضرت اللہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اتنا بڑا گناہ ہو جائے گا ہم سے، آپ ہمارے سامنے جھاڑو لگا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں۔ صبر کرو، آج تم سارے کھڑے رہو، آج میں گلی صاف کر رہا ہوں۔ کہا حضرت وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ کہا مجھے یہ بتاؤ، میرا منہ اس قابل ہے کہ تم میرے ہاتھ چومتے؟ میرا منہ اس قابل ہے کہ تم مجھے عزت دیتے، تم مجھے سر پہ بیٹھاتے، تم میرے آگے پیچھے گھومتے؟ بتاؤ نا یہ صدقہ حضور کا نہیں ہے کہ آج دنیا ہاتھ چوم رہی ہے؟ یہ صدقہ حضور کا نہیں ہے؟ وہ قبلہ مظفر شاہ صاحب کا خوبصورت جملہ ہے، فرماتے ہیں ہم ننگے پیر اپنے گھروں سے نکلے تھے، ہمارے پیروں میں چپلیں بھی نہیں تھی، کوئی ہمیں پوچھتا بھی نہیں تھا، کوئی پاس تک نہ بیٹھاتا تھا ہم کو، منہ تک نہ لگاتا تھا ہم کو، جب سے تھاما ہے دامن نبی کا دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام کے تعلق کا سبب ہے، کوئی ہمیں منہ بھی نہیں لگاتا تھا، کوئی پاس بھی نہ بیٹھائے، کوئی پوچھے بھی نہیں کیا ہوا تمہیں، اور آج دنیا والے آگے پیچھے گھوم رہے۔ پیر صاحب کہیں بیٹا یہ حضور کا صدقہ ہے، تو ان کی آمد کے دن ہم یہ اہتمام نہ کریں، پتہ لگے کہ سارے ہی انہی کا صدقہ تو کھاتے ہیں جن کے صدقے اللہ تعالیٰ نے اتنی عزتوں سے ہمیں نوازا۔ کتنا کمال ہو جائے گا، کیسے انداز سے میلاد ہوگا، بالکل نرالا انداز، بالکل نرالا طریقہ کا۔ پھر اسی طرح سے ہم مزید اور اپنے انداز کو بڑھائیں۔ بھائی جیسے ہی میلاد مصطفیٰ کا مہینہ شروع ہو، بھائی ایک جوڑا کپڑا خریدے، مٹھائی کا ڈبہ لے اور بہن کے گھر چلا جائے۔ وہ بہن جو بہت عرصے سے نہیں آئی ہے، جائے جیسی گیٹ کھولے، آپ دیکھیے گا بہن کے چہرے کی مسکراہٹ، جیسے ہی گیٹ کھلے گا بھائی سامنے نظر آئے، اس کے چہرے پہ جو مسکراہٹ آئے گی گھر میں،
بھائی خیریت تو ہے، سب ٹھیک ہے؟ ہاں بالکل ٹھیک ہے بہن، بیٹھو نا. یا تم تو اتنے مصروف ہو، گھر جاتی ہو تو بھی ملاقات نہیں ہوتی. آج میرے گھر پر آئے ہو، اپنے ہاتھ سے ڈبہ کھولا، اس کے منہ میں مٹھائی ڈالی، کہا اصل میں میرے محبوب کا مہینہ آ گیا ہے. جس محبوب کے صدقے اللہ نے مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا ہے، میں ان کا میلاد منا رہا ہوں. بہن جو غلطی ہوئی، جو تجھ سے انبن ہو گئی، جو سب معاف کر بہن. حضور کے صدقے آؤں مل کر حضور کا میلاد مناتے ہیں. اب بتائیے سرکار کو خبر نہیں ہوگی کہ میرا امتی میرے میلاد میں کس انداز سے عقیدتوں کا اظہار کر رہا. ہمارے گھر میں شادی ہو نا تو ہم شادیوں کے موقع پہ نا ناراضگیوں کو ختم کرتے ہیں. یعنی اگر کسی کی شادی ہو تو اس کی بہن اور اس کا بہنوئی ناراض ہو تو منانے چلا جاتا. تو ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ میلاد کا مہینہ آئے اور ہم چلے جائیں اپنے ناراض رشتہ داروں کے گھر؟ بھائی ناراض ہو؟ نہیں ناراض نہیں، مجھے لگتا ہے ناراض ہو، چلو نا ختم کرو نا یار، میں معافی مانگتا ہوں. نہیں میں کیوں معافی مانگوں؟ کوئی بات نہیں یار، ہم معافی مانگیں گے، میرے محبوب کا مہینہ ہے. بھائی میری شادی ہو، آپ کی شادی ہو، کسی کی شادی ہو، خوشی ہے نا. ان شادیوں سے بڑھ کر خوشی حضور کی آمد کی خوشی ہے. حضور کے ذریعے ہم پر ہونے والے یہ ذہن ہے. تو اس بار آنے والے میلاد کو یادگار بنائیے، جھنڈے لگائیے، چراغاں کیجئے، نمازوں کا اہتمام کیجئے اور حضور کی امت کے ساتھ خیر خواہی کیجئے، اپنے ناراض رشتہ داروں کو منائیے. کچھ ایسا کیجئے کہ اللہ کرے کبھی ملاقات ہو میری اور آپ سے، آپ کہیں یار شاہ صاحب اس بار تو میں نے ایسا میلاد منایا نا کہ آج تک زندگی میں میلاد کبھی نہیں منایا. اور کچھ ایسا ہو جائے کہ جس سے آپ بھی سمجھیں یار قیامت کے دن یہ توشہ آخرت بن جائے گا میرے لیے، یہ قیامت کے میری نجات کا سامان بن جائے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب کریم ہم سب کو اپنی عقیدتوں کا اظہار حقیقی معنوں میں کرنے، اپنے محبوب کی ذات کی نعمت کو سمجھنے اور اس بار آنے والے میلاد کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں سرشار ہو کے منانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ الا البلاغ.